الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة وقال تعالى في القرآن المجيد وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال في موضع آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما شماله ما تنفق بيمينه ورجل خاليا ففازت عيناه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ فضل ربانی سے آپ سب ایک امر دین کو قائم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، بالخصوص میں چھوٹا رنگا پور کے نوجوان کمیٹی کے جو ساتھی ہیں، میں شکر گزار ہوں، بالخصوص ان کی جو رہنمائی فرما رہے ہیں حافظ ولی اللہ صاحب، حضرت مولانا عبداللہ غازی صاحب، مفتی عبداللہ غازی صاحب، اور ہم سب کے سرپرست اور بڑے حضرت مولانا انعام صاحب جو واقعی سرجباب ہیں، بہت سارے علماء، بہت سارے شعراء آپ ہی کی رہنمائی سے سرزمین اڑیسہ میں آ کے کام کیا ہے۔ میں مشکور و ممنون ہوں حضرت کا کہ حضرت کو اللہ نے ہمارے لیے دین کی خدمت کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا محبت کرنے والے سونگڑا کے نوجوان کمیٹی کے جو اکثریت یہاں ماشاءاللہ اپنے پورے کل کے عنوان کے اندر تشریف لائے اس جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ان کی محبت کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ نئی بھائی بے لوث محبت بھنیشور سے بھاگے ہوئے چلے آئے، جلال الدین بھائی اور حافظ نظر عالم، ان کے یہاں جو حافظ ولی اللہ صاحب کے دوست ہیں، دوپہر میں کھانا بھی ہوا ماشاءاللہ، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ جلسوں کا یہ موسم تسلسل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ عید کے بعد کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل میں بالخصوص یہ اڈیشہ بہت آگے ہے۔ آپ جلسوں کے اندر برابر شامل ہوں گے، مقررین کے اندازوں سے آپ خوش ہوتے ہوں گے۔ آپ نے بہت ساری باتوں کو بھی سنا ہوگا، بہت سی ذمہ داریوں کو بھی اٹھایا ہوگا۔ آج کا
جلسہ اصلاح معاشرہ، جس کے نام پہ یہاں چھوٹا رنگا پور کے نوجوان کمیٹی کے نوجوان نے آپ سب کو جمع کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تھوڑی دیر خدمت کروں۔ ماشاءاللہ آپ نے شرع شام سے مختلف مقرروں کی تقریریں اور بالخصوص ہمارے حضرت عزیز شاعر جن کی آواز میں واقعی شہنشاہیت ہے، آپ نے ان کا بڑا احترام کیا، جس سے مراد حافظ قاری محمد ریحان صاحب جو بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ کی سماعتوں کی دلچسپی، آپ کا یہ لگاؤ برابر انہیں اس بات پہ مجبور کر رہا تھا کہ وہ اور مزید کلام پڑھیں۔ ان کا وہ پرانا نیا جو بھی کلام ہے بڑا دلکش ہے، اللہ ان کی آواز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو مستقل حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب اڑیسہ کی آن بان شان، آپ نے بہت ہی محبت سے سنا، بہترین انداز جوش و خروش کے ساتھ آپ نے ان سے بات سنی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا انعام صاحب ہم سب کے سرپرست اپنی زبان کے اندر آپ کو سمجھایا، آپ نے ان کی زبان میں بھی ان کی بات سنی اور ان کا سفر سنا اور ان کا اپنا کام سنا۔ اللہ کا بے انتہا احسان ہے، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری بات سننے کے لیے وقت نکالا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایسی امت ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ تم ایسی امت ہو، آنے والے وقت کے اندر جب ضرورت پڑے گی تو تم نبیوں کی گواہی دو گے۔ اب نبیوں کی گواہی جس امت سے لی جائے، اس امت کا صبح، اس امت کی شام، اس امت کا کام کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ نے جس امت پہ ذمہ داری ڈالی ہو، آنے والے وقت کے اندر جب قیامت میں آدم کا قیامت ساری انسانیت موجود ہوگی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے قوم جب حضرت آدم علیہ السلام کے کاموں کو جھٹلائے گی اور یوں کہے گی اللہ نہیں، ہمارے پاس کوئی میسنجر نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی اللہ کا کلام لے کر نہیں آیا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم جھٹلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے گا اور یہ پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی گواہی دینے کے لیے کسی کو پیش کر سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تبلیغ کے میدان میں محنت کی ہے، ایک عرصے دراز تک محنت کی، جن کی مدت 950 برس بتائی جاتی ہے۔ 950 سال تک محنت کرنے والا نبی، 950 سال تک ایک عوام کے اندر خدمت کرنے والا نبی آج اس حال میں ہے، اس کو گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آج امت انکار کر رہی ہے، آج وہ انکار کر کے کہہ رہی ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے، ہم نہیں جانتے نوح کون ہے، نوح کی محنت کیا ہے، ہمارے پاس کوئی میسنجر نہیں آیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ یاد رکھو، یہ بات گرہ بنا لو، یہ نوح علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے نبی کے پاس آئیں گے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی امت میں ہم اور آپ زندہ ہے، جی رہے ہیں، جن کی امت سے ہماری نسبت ہے، جن کی امت سے نسبت ہماری پہچان بتائی جاتی ہے۔ آج قیامت کا دن ہے، موسیٰ کی قوم بھی ہے، ابراہیم کی قوم بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہے، تمام نبیوں کے ماننے والوں کی قومیں موجود ہیں، آدم تا قیامت ساری انسانیت موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہیں جب آتی ہے ٹکتی ہے امت محمدیہ پہ ٹکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹکتی ہے۔ اگر ہماری نبوت کی، اگر ہماری تبلیغ کی، اگر ہمارے کام کی گواہی نوح علیہ السلام کرے، ہمارے کام کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعویٰ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہماری گواہی محمد دیں گے، دعویٰ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہماری گواہی آپ اور ہم سب دیں گے، یعنی امت محمدیہ کے ماننے والے لوگ دیں گے، آپ اور ہم سب گواہی کے لیے۔ وہاں کس کی گواہی ہے؟ وقت کا نبی ہے، کون؟ جو 950 سال تک جس نے محنت کی، ایک تو طریقہ نہیں، صبح کا طریقہ کچھ اور ہے، شام کا طریقہ کچھ اور ہے، بازار کا طریقہ کچھ اور ہے،
اپنوں میں دعوت کا طریقہ کچھ اور ہے، غیروں کا طریقہ کچھ اور ہے، کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ تبلیغ کا جو نہ ہو، آواز کے ساتھ بھی دعوت دی، خاموشی کے ساتھ بھی، رات کی تنہائی میں جا کر دروازوں پہ آواز دے کر، دستک دے کر پکارا۔ دعوت اللہ کے لیے نوح علیہ السلام نے بلایا، لوگوں کو سمجھایا، جیسا چاہا ویسے پیش آئے، لیکن نہیں مانے وہ آدمی رب کے سامنے جو خالق اور مالک ہے تمام چیزوں کا، جس کے بعد کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا رب پکڑ کر دے، بتاؤ رب ذوالجلال کی قسم، کوئی ہے جو تمہیں ٹھکانہ دے، کوئی ہے جو تمہیں بچائے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ ہماری رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، رب کی پکڑ کے سامنے ساری پکڑے ہیں، کوئی پکڑ مضبوط نہیں ہے۔ یہ بغیر خوف کہاں اللہ کے سامنے تمام لوگوں کی حاضری کے جو ہے سامنے یہ انکار کرے گی؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہم نہیں جانتے ہیں نوح کون ہے۔ ہائی قربان جاؤ، آپ یہ آپ اپنے مقام کو سمجھو، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہمارے لیے محمد ہے، یہ گواہی دیں گے، ہمارے لیے محمد کی قوم ہے، یہ گواہی دے گی، محمد کی یہ امت ہے، یہ رمکا پور والے ہیں، یہ سوکرا والے ہیں، یہ اڑیسہ کی مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں، یہ یو پی کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت کی امت محمدیہ پہ جینے والے لوگ ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، ہم بتائیں گے، یہ نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے، آپ اور ہم سب گواہی دیں گے۔ یہ متعالی کہے گا یہ کیا جانے، یہ تو بہت پرانے ہیں، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، انہیں کیا معلوم نوح کون ہے، انہیں کیا معلوم نوح کی قوم کون کیا ہے، انہیں کیا معلوم نوح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے ہے، یہ تو بہت بعد میں ہے، انہیں کیا معلوم کہ ہم دعوت ہمارے پاس آئی ہے نہیں آئی ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے اس کلام پہ اللہ کا یہ کلام بتائے گا، یہ ایک ادنا امتی بتائے گا، نہیں ہم جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہو؟ متعالی کہہ رہا ہے کہ تم کیسے جانتے ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ یہ ہم کہیں گے، آپ کہیں گے، یہ دعویٰ پیش کریں گے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا ہم سے پہلے نوح علیہ السلام آئے ہیں، 950 سال تک محنت کی، لیکن ماننے والوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لی، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لی، باتوں کو نہیں سنا۔ ہم نے سنا تھا 950 سال محنت کرنے کے بعد آج آ گئے، جب پریشان ہو گئے، ہمارے رب نے قرآن میں کہا تھا الارض من الکافرین دیارا، تباہ کر دے، تو ایسا تباہ کن اللہ نے سیلاب بھیجا تھا کہ تباہ ہو۔ میں نے قرآن آپ کو ہے جس ذمہ داری کے ساتھ رب نے تمہیں یہاں منتخب کر کے اس امت میں بھیجا ہے، عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، نبھاؤ گے انشاءاللہ۔ نبھانے کے جو طریقے ہیں، ہمارے مختلف مقرر اپنا انداز لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے بات کہنے کے لیے، روبرو ہونے کے لیے آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہم ہیں کہ مانتے نہیں، ہماری غیرت کو کیا ہو گیا، ہماری بے شرمی کو کیا ہو گیا، ہمیں تو ذرہ برابر حیا نہیں رہی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو کل قیامت کے دن ایک نبی کی گواہی ہوگی، ایک نبی کی گواہی دیں گے، جس کی گواہی پہ حضرت نوح علیہ السلام سچے مانے جائیں گے، اور سچے ماننے کے بعد وہ قوم مستحق عذاب ہوگی، اللہ اسے سزا دے گا۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ تم بندے محمدیہ کو بدنام نہیں کرو گے، کرو گے بدنام؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی امت کے ایسے ماننے والے ہیں کہ جب میرے آقا کہیں گے، جس جگہ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ جب کہیں گے سروں پہ ٹوپی لگاؤ، اب شرم کی کیا بات ہے، محبت کر لی، اب آزمائش کچھ بھی ہو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سروں پہ ٹوپیاں بھی لگائیں گے، پیجامہ بھی پہنیں گے، کرتا بھی پہنیں گے، میرا رب کا جو طریقہ ہوگا وہ اپنائیں گے۔ ہمارا اعلان یہ ہوگا لا تحقرن من المعروف شیئا فإن لم تجد فالکافاک بوجه الدل۔ میرے آقا نے فرمایا سنت کو حقیر مت سمجھو، میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں۔ کھانے میں دسترخوان ہوگا، بیٹھ کے پانی پینا ہوگا، 3 سانسوں میں پانی پیئیں گے، کوئی بھی ہمارا لمحہ سنت کے خلاف نہیں جائے گا۔ ہم انشاءاللہ سنت پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔
اس کے بعد میں آپ کو لیے چل رہا ہوں، آپ گواہی دیں گے وہاں اس میدان کے اندر، کیا سورج کتنی قریب ہوگا؟ 1-2 میل قریب ہوگا۔ آج اتنی دوری پہ ہے سورج، سائنسی ایجادات کے جو مراکز ہیں اس بات کی طرف جب دیکھتے ہیں نظر اٹھا کے کہ چاند پہ تو ہم چلے گئے، اور کیسے گئے؟ یہ بھی اسلام کا احسان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں تو سائنس میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، اتنا آگے بڑھتے جو تمہارے بزرگوں کا کریڈٹ تھا، جو تمہارے اکابرین کا کریڈٹ تھا، جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر دنیا والوں کو بتایا تھا، آؤ چاند کو معبود ماننے والوں، چاند کو خدا ماننے والوں، ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں، چاند مخلوق میں خالق نہیں ہو سکتی، چاند رب نہیں ہو سکتی، چاند اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جب فرمایا، ایران نے مخالفت کی، شام نے مخالفت کی، سب نے مخالفت کی، لیکن قرآن نے کہا نہیں، سورج مخلوق ہے۔ آج کی 14 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد جب دنیا نے ریسرچ کیا، سورج پر کمندیں ڈالی، تصویر کی، الحمدللہ سورج کی توانائی سے چلنے والے شمسی جہاز بھی آپ دیکھیں گے، شمسی توانائی سے چلنے والے جہاز بھی آپ کو ملیں گے، اور یہ چاند سے حاصل ہونے والی، ابھی جلد ہی 1 ہفتہ پہلے چاند کے اوپر جا کے نیچے باقاعدہ امریکہ میں لینڈ ہوا ہے، نہیں ہوا؟ کون گیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بتاؤ کون بتائے گا؟ ابھی چاند سے اوپر جا کے کون نیچے آئی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ جانتے ہیں، معرفہ زبانی۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے جسے زمانے کی خبر نہ ہو وہ جاہل ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ جانتے ہیں بڑے فخر کی بات کہ اس کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے بھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے گئی۔ خیر، چاند پہ جانا، وہاں اس کو تصویر کرنا، اب کوئی ان سے پوچھے کہاں گئی تمہاری خالق کی وہ رت، کہاں گئی وہ تکبیریں، کہاں گئے وہ بڑا پن؟ کبھی جب سورج کی بات ہم کرتے تھے، چاند کی بات کرتے تھے، ندی کی بات کرتے تھے، پہاڑ کی بات کرتے تھے، آپ بھر جاتے تھے، پریشان ہونے لگتے تھے، اور کہتے تھے اسلام ان تمام چیزوں کا مخالف ہے، اس لیے ہم تم سے اتفاق نہیں رکھتے۔ آج میں کہہ رہا ہوں چاند پہ جانے والوں، آج میں کہہ رہا ہوں سورج پہ کمندیں ڈالنے والوں، سورج سے چلنے والے تو ہمارے پاس پنکھے بھی موجود ہیں، سورج سے طاقت حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس لائٹیں بھی موجود ہیں، آج کیوں تسلیم کر رہے ہو؟ اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ کام آپ کا تھا، یہ کام ہمارا تھا۔ قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، جتنا ہو سکے بھلائی میں آگے بڑھو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بڑھ نہیں پائے، بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑھنے کا جو طریقہ ہے، مولانا عبداللہ صاحب جیسے کہ مدرسہ چلا رہے، آپ پڑوسی میں بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے اسکول ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر ڈالیے، مدرسوں کے اندر ڈالیے، پڑھائیے اور بتائیے دنیا کو کہ جو بھی آپ خدمت چاہیں گے ہمارے بچے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ملک کی حفاظت کے لیے، بارڈر کے لیے تیار ہے، پانی کے جہازوں میں فوجی شکل میں تعینات ہونے کے لیے تیار ہے، پائلٹ بننے کے لیے تیار ہے، IAS کے رینکوں کے اندر جا کر علاقائی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ ہم سب اپنے بچوں کو ہر ایک میدان کے لیے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں، پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ آپ ملک کے لیے قربانی دیجئے، بتائیے لوگوں کو آپ کا جتنا حصہ ہے میرا بھی اتنا حصہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا محنت کرے، قربانی دے، میں بھی چاہتا ہوں اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ آپ کے سب سے اس ارادے کو قبول فرمائے، شرط قبولیت بخشے۔ میں اور یہ کر رہا تھا سورج بہت قریب ہوگا، سوا ریزے کے ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا۔ ماں کی بیٹے کے جو رشتہ ہے کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی۔ کون ماں جو دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی اپنے بیٹے سے بغاوت نہیں کرتی تھی، ایک لمحہ بھی اگر سوچو، ایک لمحہ بھی ماں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ویسا، میرا بیٹا بیٹا ہے۔ وہ ماں دنیا کے اندر جو بہت پیار کرتی تھی اب یہاں بھول گئی،
نہیں جانتے ہمارا بیٹا کون ہے، باپ نہیں جانتا ہمارا بیٹا کون ہے، بیٹا نہیں جانتا ہماری بیوی کون ہے، بیوی نہیں جانتی ہمارا شوہر کون ہے۔ کیوں؟ یہاں اپنے اعمال کی پڑی ہے۔ ایک نیکی اگر کم ہو گئی ہمیں کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ایک نیکی کا یہاں مسئلہ ہے، کون کس کو پہچانے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نیکیاں دینا پڑ جائے۔ اب یہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، منہ چھپائیں گے، کہیں کوئی نیکیوں کا سوال نہ کر لے۔ اس وقت اگر اللہ تم سے کہہ رہا ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہو، اس وقت جہاں دھوپ میں سب پریشان ہوں گے وہاں تم کو عرش کا سایہ دیں گے، ندخلہم ذلا ذلیلا، ایسا سایہ دیں گے، ایئر کنڈیشن والا سایہ ہوگا۔ بتاؤ اس وقت اس حال کے اندر جہاں دھوپ کی تپش ہر انسان کو پاگل کر دے گی، پسینے میں تیر رہے ہوں گے، ایسے اس حال کے اندر اگر تمہارا رب یہ کہہ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہو ہمارا رب عرش کا سایہ دے گا، بتاؤ کون جو سایہ لے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب لیں گے ماشاءاللہ؟ تو سب اگر لیں گے کچھ کرنا پڑے گا، کرو گے انشاءاللہ؟ اب میں سوال کرتا ہوں اپنے آقا سے، بتاؤ تو میرے محبوب، بتاؤ میرے رہنما، بتاؤ میرے آقا، بتاؤ تاجدار مدینہ، وہ سوال کیا ہے، وہ باتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے 7 لوگوں کو میرا رب عرش کا سایہ دے گا۔ 7 لوگوں کو، کتنے لوگوں کو؟ 7 لوگوں کو دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلا کون سا ہے؟ پہلا فرمایا عدل کرنے والا حاکم، امام العادل، عدل کرنے والا حاکم۔ اگر اپنے انسان کے ساتھ عدل کرتا ہے ہمارا رب اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ جس دن ساری امت پریشان ہوگی، ساری قوم پریشان ہوگی، سارے لوگ پریشان ہوگی، رب ہمارا عرش کا سایہ دے گا۔ اب حاکم کی اپنی ذمہ داری، حاکم یہاں مراد پرشاسن ہی نہ لے آئے کہ ہم تو ڈی ایم ہے نہیں، ہم تو ایس ڈی ایم ہے نہیں، اب ہمارے پیچھے کیا؟ نہیں، آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی ماتحتی میں آپ کا بیٹا ہے، آپ کی ماتحتی میں آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماتحتی میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماتحتی میں اور آپ کے اہل و عیال میں بچے ہیں۔ آپ ان کی نگرانی کس حد تک کرتے ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کس حد تک کرتے ہیں، آپ پرورش کا خیال کیسے کرتے ہیں، آپ ان کے حق کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا رب کل قیامت کا دن ہوگا، سوال کرے گا، بتاؤ تم نے بیٹے کا کہاں تک حق ادا کیا، بتاؤ تم نے بیوی کا حق کہاں تک ادا کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے حق سے محروم، بیٹا اپنے باپ کے حق سے محروم، بیوی اپنے شوہر کے حق سے محروم، شوہر اپنی بیوی کے حق سے محروم ہے۔ محروم آخر ایسی کیا بات ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں حق ادا کر رہا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ حاکموں سن لو، ذمہ داروں سن لو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا تمہارا ایک بیٹا تھا، بیٹے کی ذمہ داری تھی اچھا سا نام رکھتے، تم نے نام بھی صحیح نہیں رکھا، پپو گلو الو رکھ دیا۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں میرا بیٹے کا نام، معاشرے کے اندر ہمارے ایک لڑکا بہت گورا ہے جس کا نام کلو رکھ دیا، ایک لڑکا بہت کالا ہے جس کا نام تم نے گورے رکھ دیا۔ کیا تمہاری فلسفہ ہے؟ کیا تمہارا جغرافیہ ہے؟ کیا تمہاری کہانی ہے؟ کچھ سمجھ میں کسی کی نہیں آتی ہے۔ نام اپنا صحابہ کرام کے نام پہ رکھو۔ آج ہمارا گوگل ماسٹر اتنا آگے ہے، اتنا آگے ہے، ہمارے لیے کوئی ہمارا استاد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ہمارا ذمہ دار عالم نہیں، ہمارے